عمر ابن عبدالعزیز کے پاس شکایت کی گئی کہ اس بستی کے اندر کوئی بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے. ایک بستی ہے, اس بستی کے اندر کوئی بھی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا پوری بستی کے لوگوں کو بلاؤ. پوری بستی کے لوگوں کو بلایا گیا. عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا ان کو کھڑا کر دو. ان کو کھڑا کر دیا گیا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کوڑا دے دو جلاد کو. کوڑا دے دیا گیا سپاہیوں کو اور کہا کہ اس کوڑے کو مارنا شروع کرو اور سب کو 50-50 کوڑے لگاؤ, درے لگاؤ. یہ بے نمازی لوگ ہیں. ایک پولیس والا آواز دیتا ہے کوڑا لگانے سے پہلے کہ امیر المومنین, ان پوری کی پوری بستی میں ایک آدمی جو بیچ میں کھڑا وہ روزے دار ہے, وہ روزہ رکھتا ہے. میں جانتا ہوں کہ اس کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا, وہ روزے دار ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس کو نکال لو. اس کو ہٹاؤ. کہاں ہے وہ؟ اس کو نکالا گیا. ادھر آؤ بھائی, تم تو روزے سے ہو. کہا جی. پورے رکھتے ہو؟ کہاں. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس کو داہنے طرف کھڑا کرو اور اسی کو سب سے پہلے کوڑے مارو. روزے دار ایک روزہ نہیں چھوڑتا ہے, لیکن عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں اس کو اب داہنی طرف کھڑا کرو. یہ بے روزداروں کو بعد میں مارنا, پہلے اس کو مارو اور 50 کوڑے اس سے شروع کرو. کیونکہ یہ اکیلے روزہ رکھتا ہے اور پوری بستی میں نافرمانی ہوتی رہی, لوگ روزہ چھوڑتے رہے, لیکن یہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو, تم بھی روزہ رکھو. یہ اللہ کی تبلیغ نہیں کرتا ہے, یہ قرآن و حدیث کی دعوت نہیں دیتا, یہ لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا ہے. خود روزہ رکھ رہا ہے لیکن لوگوں کو نہیں رکھنے کا حکم دے رہا ہے. خود اچھے کام کر رہا ہے لیکن لوگوں کو اچھے کام کی طرف نہیں بلا رہا ہے. اسی سے شروع کرو, اسی سے شروع کرو. یہ آدمی ڈبل مجرم ہے. میرے بھائیوں سوچو تو صحیح. کا ایک واقعہ میں آج سے 13-14 سال پرانا بتاتا ہوں کہ وہاں ایک لڑکی بیچاری نوجوان بیٹی, نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرائی گئی. جب ریزن پوچھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کنواری لڑکی سے اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا. اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا اور اس لڑکی کے پستان سے دودھ آنا شروع ہو گیا تھا. جب وہاں کے علاقے کی عورتوں کو پتا چلا تو جب اس کو زبردستی پوچھا گیا کہ بتا مجرم کون ہے, یہ تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے, تو اس نے روتے ہوئے داستان سناتے ہوئے اپنے باپ کا نام لیا. میرے بھائیوں غور کرو, اب یہ دن آ چکے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے لگا, بھائی اپنی بہن کے ساتھ بھی منہ کالا کرنے میں تھک نہیں رہا ہے. اب موبائلوں میں اور یوٹیوب پر اور اس سے بھی گھناؤنے سافٹ ویئر آ چکے ہیں, ان میں جا کر جب آپ ڈیپلی گھسو گے, جب شہوت جاگے گی اور شہوت کو پورا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا تو انسان اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی زنا کرے گا, جانوروں کے ساتھ بھی زنا کرے گا. یہ سب قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو شراب نوشی سے توبہ کرنا ہے. اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا. جس بستی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی مت کرنا. دیکھ لیجئے آپ کے گاؤں میں کتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر آپ کے گاؤں میں آرکیسٹرا آتی ہو اور ڈانس کرتی ہو اور پورے گاؤں میں کوئی آدمی آرکیسٹرا کو ڈانس کرنے سے روکنے والا نہ ہو تو سمجھ لو اس گاؤں کے اندر عذاب آنے والا ہے. اگر شراب نوشی عام ہے اور کوئی شرابیوں کو شراب پینے سے منع نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو چکا ہے. اگر بستی میں اکثر لوگ بے نمازی ہیں اور مسجدوں میں 4-5-10 آدمی آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی نافرمانی کا اس بستی میں ہو رہی ہے, اللہ کا عذاب اس بستی کے اوپر حلال ہو چکا ہے. اگر بستی کے اندر جوا کھیلا جا رہا ہے لیکن کسی کو روکنے کی ہمت نہیں ہے اور منع کرنے کی ہمت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب حلال ہو چکا ہے. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی پیسے جائیں گے اور برے لوگ بھی. جب چکی میں گیہوں پیسا جاتا ہے تو اس کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے. جب اللہ کا عذاب کسی بستی میں آتا ہے تو بروں کے ساتھ اچھے لوگ بھی پیس دیے جاتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اچھے لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں اور ان کے اچھے عمل کی وجہ سے اٹھا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا, لیکن اللہ کے عذاب میں وہ بھی پیسے جائیں گے. قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے, تمہاری روزی کو بند نہیں کہا, تنگ کر دیں گے. آج بتائیے یہ مسئلہ ہے ہمارے آپ کے سامنے کہ نہیں؟ مولانا صاحب بہت پیسہ کماتا ہوں لیکن رکتا نہیں ہے, برکت نہیں ہوتی ہے. میں گھر پہ آتا ہوں 1000-2000 روپے روز کماتا ہوں لیکن
उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, कभी कोई बीमार कभी कोई। मेरे भाइयों, कितने लोग ऐसे हैं हमें मिल चुके हैं जो कहते हैं कि मौलाना एक महीने में हम 50-50 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं है। गौर करें, वो ऐसा तो नहीं कि वो नमाजें तर्क करते हैं, क्योंकि जिक्र से मुराद यहां नमाज है। और अल्लाह ने कहा मन आरज़ा अन जिक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे, हम उसकी रोजी को टाइट कर देंगे। वो कमाएगा लेकिन बचेगा नहीं, वो कमाएगा लेकिन उससे ज्यादा उसके अपने घर के बच्चे और बीवी की बीमारी में खर्च कर देगा। वो कमाएगा 2000, खर्चा होगा उसके घर का 5000, हम उसके खर्चे को बढ़ा देंगे, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये अल्लाह ने कहा है। नमाज छोड़ने वालों, तुम्हें किसी मौलवी से ताबीज, गंडा और घर की बरकतों के लिए कोई दुआ पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दुआ और सबसे बड़ा ताबीज यह है कि तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो। नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे, घर में खैर बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह ने यह नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे। फ़इन्न लहू मई, क्या कहा? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। और सुनो, एराज करना किसको कहते हैं? एक मिसाल ये भी समझा दूं आपको ताकि दिमाग में बैठ जाए। नमाज छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, नमाज छोड़ने वाला मुसलमान है या नहीं ये अलग टॉपिक है। अभी मैं अगर उस पर बोल दूं तो बड़ा हंगामा भी हो सकता है, इसलिए मैं फितने को हवा नहीं देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, सिर्फ इतना, नमाज छोड़ने वाला या सिर्फ जुमे की जुमे नमाज पढ़ के पूरे हफ्ते नमाज छोड़ने वाला, उसको मुसलमान कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, वो एक अलग मसला है। उसके तरफ हम अभी जाना ही नहीं चाह रहे हैं, हम एक नया फितना खड़ा नहीं करना चाह रहे हैं आपके दरमियान। लेकिन इतना बता दूं आपको, यहां नमाज छोड़ने वाले को नहीं कहा जा रहा है। मन आरज़ा अन ज़िक्री कहा जा रहा, जो नमाज से एराज करेगा, यानी पढ़ेगा तो लेकिन टाइम बे टाइम। एराज करना किसको कहते हैं? बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है और भूखा है, और माँ टीवी देख के सीरियल देख रही है। अब टीवी तो कहां बहुत ज्यादा, अब तो वो है मोबाइल में ड्रामा देख रही है, सीरियल देख रही है माँ उसकी। बच्चा रो रहा है, माँ जानती है कि बच्चा भूखा है, माँ जानती है कि बच्चा दूध मांग रहा है, रो रहा है, लेकिन माँ कह रही रुक जाओ, अभी इसको दूध पाते पिलाती हूँ, पहले ये ड्रामा देख लूं, आखिरी शॉट रह गया है एपिसोड का, ये देख लूं मैं, और 10 मिनट उसी में लगा देती है। तो क्या कहा जाता है? माँ अपने बच्चे से एराज कर रही है। अब जब 10 मिनट पूरा हो गया, ड्रामा खत्म हो गया, नाटक खत्म हो गया, अब माँ गई, बच्चे को उठाया और उसने अपने पिस्तान से लगाया, दूध पिलाया। माँ ने दूध तो पिलाया है लेकिन फिर भी बच्चे से रूगर्दानी की है। उसको जब बच्चे को दूध पिलाना था तब नहीं पिलाया, उसने नाटक जब तक पूरा नहीं देख लिया तब तक उसने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। तो क्या कहा जाएगा? माँ ने एराज किया बच्चे से, माँ ने रूगर्दानी की बच्चे से, माँ ने बच्चे से मुंह फेरा, यानी नाटक में इतनी मुनहमिक हो गई कि बच्चे को भूल गई, हालांकि दूध पिलाया। ऐसे ही हम दुकान में बैठ गए, हम मैच देखने लगे, हम कहीं फंसे हैं और अजान हो रही है, नमाज अजान किया हय्या अलस सला, लेकिन हम ये काम पूरा कर लेंगे तब जाएंगे मस्जिद में, हम ये मैच पूरा हो जाएगा तब जाएंगे मस्जिद में, हमारा ये आखिरी चीज रह गई है, ये अगर हम छोड़ देंगे तो इनकम्प्लीट रहेगी, हम ये काम कर लें, ये 5 मरीज रह गए, जब तक इनको नहीं देख लेंगे तब तक, ये 5 ही तो रह गए, अभी हम इनको सबको दवा दे देते हैं। अब हम उनको देखने लगे और दुकान बंद नहीं की, देखने लगे, और उसके बाद जब 5 मरीजों को दवा दे दी, या हमने पूरा मैच देख लिया या पूरा हमने ड्रामा देख लिया, उसके बाद या हमने पूरे दुकानों को कस्टमर को निपटा दिया, उसके बाद हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, और नमाज पढ़ी लेकिन जमात हो गई। नमाज तो पढ़ी है आपने लेकिन जमात निकल गई। जिस वक्त हय्या अलस सला कहा जा रहा था उस वक्त आप नहीं गए। एक कस्टमर है मेरी दुकान पे, मांग रहा भाई 5 किलो घी दे दो या 2 किलो तेल दे दो, हय्या अलस सला की आवाज आई, उसी वक्त छोड़ दो आप। अब आप सोचोगे यार 5 किलो घी ले लेगा तो 1 किलो घी पर अगर हमको 20 रुपए बच रहे हैं तो 5 किलो पर 100 रुपए, चलो तौलने वलने में लगा दिया। अब आप उस आदमी को रज़्ज़ाक समझ रहे हैं,
روزی دینے والا، آپ اللہ کو رزاق نہیں سمجھ رہے ہیں. ارے چھوڑو، 100 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، ہونے دو. اگر یہاں اللہ کی خاطر میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا تو اللہ 100 کی جگہ 1000 کا بھی انتظام کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے روزی مل جائے. یہ ہے نماز سے اعراض کرنے کا مطلب نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن جس وقت پڑھنا چاہیے اس وقت نہیں پڑھ رہے ہیں. 5 مریضوں کو نپٹانے کے بعد پڑھیں گے صاحب، 5 کسٹمر کو نپٹانے کے بعد پڑھیں گے، 2 اوور رہ گئے پورا ہو جائے تب جائیں گے. یہ کھیل ہم کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، فلاں کھیل رہے ہیں، جب تک یہ پورا نہیں ہو جائے گا تب تک نہیں. اب آپ نماز سے اعراض کر رہے ہیں. اللہ نے اعراض کرنے والوں سے کہا، چھوڑنے والوں سے نہیں. چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانے. ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ نماز چھوڑنے والوں کی سزا کیا ہوگی جہنم کے اندر. ہم اعراض کرنے والے ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم پہ ٹائم ٹال مٹول کر ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کا حال ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم بے ٹائم، ان کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے. تو بے نمازیوں کی روزی کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ کہو مولانا صاحب کافر تو اتنے ہیں ہندوستان میں کہ جن کی گنتی نہیں ہے. اب آپ بتاؤ ان کو تو خوب مل رہی ہے روزی روٹی. امبانی کو دیکھو کتنا امیر ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں تو کہہ دیا ہے اب دنیا سجن المومن. ارے دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور دنیا کافروں کے لیے جنت. وہ جنت الکافر، ان کافروں کے لیے دنیا میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کیونکہ آخرت میں اللہ نے ان کو سب کو محروم کر دیا ہے. وہ آخرت میں ان تمام نعمتوں سے محروم ہے. تو کافروں کا حال دیکھ کر یہ اندازہ مت لگاؤ کہ یہ بھی تو نماز نہیں پڑھتے، ان کو تو خوب روزی مل رہی ہے. ارے ان کو اس لیے مل رہی ہے کیونکہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، ان کو جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں ان کی مثالیں مت دیا کیجئے. جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث کے دائرے میں کہہ رہا ہوں، کافروں کی مثال مت دیجئے، اپنی مثال دیجئے. نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ جانے اور وہ جانے. میرے بھائیوں ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اذان ہوتے ہی نہیں جاتے ہیں بلکہ اپنا کام نپٹانے کے بعد مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اذان اس لیے تھوڑی ہے کہ اپنا کام نپٹا لو. اذان کا مطلب حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح و بہبودگی کی طرف. اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو کامیابی ملے گی. کامیابی و فلاح و بہبودگی اللہ کی عبادت اور نماز سے جڑی ہوئی چیز ہے. نماز پڑھو گے تو کامیاب رہو گے، نماز چھوڑو گے تو ناکام رہو گے. اس لیے کوئی بھی ملا، مولوی، کچھ ملا اگر یہ کہتا کہ میرے پاس چلے جاؤ ہم تمہارے گھر میں خیر و برکت کی اور تمہارے دکان میں خیر و برکت کا تعویذ دیتے ہیں، دعا دے دیتے ہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. میرے بھائیوں اگر دعاؤں سے روزی روٹی کی برکتیں ہونے لگے تو محمد رسول اللہ کبھی اپنے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھتے. کبھی 2 مہینہ نبی کے گھر میں چولہا بن رہی ہوتا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کیا اللہ کے رسول کو دعائیں معلوم نہیں تھی؟ یہ کٹھ ملا تمہیں تعویذ دے رہا ہے 50 روپے کا اور 51 روپے کا لے جاؤ تو تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی. ارے تو اپنے گھر میں خیر و برکت کر لینا. کچھ لوگ راستے میں طوطے لے کے بیٹھے رہتے، بھوشیہ بتاتا ہے وہ طوطا پرچی نکال کے، اور خود طوطے والے کو معلوم نہیں کہ میرا بھوشیہ کیا ہے. تو بتا تو کب تک اس طوطے سے پرچے نکلواتا رہے گا اور لوگوں سے 5 روپے اور 10 روپے بھوشیہ بتانے کا لیتا رہے گا؟ ارے تیرے گھر میں بلڈنگ کب بنے گی اور تیرے گھر میں 5 منزلہ عمارت کب تیار ہوگی وہ طوطے والا بھی نہیں جانتا ہے. یہ حال آج کٹ ملاؤں کا ہے.